اختیار کیا، حجت خدا نے توسل اختیار کیا. سبحان اللہ. امام محمد باقر علیہ السلام مریض ہوتے تھے، حالت بخار میں کپڑے کو تر کر کے اپنی پیشانی مطہر پر رکھتے تھے اور یا زہرا یا زہرا یا زہرا کا ورد فرماتے تھے. اللہ اکبر. جو خود حجت خدا ہے، جو خود اپنے زمانے کا حسین ہے، وہ متوسل ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے. سبحان اللہ. یہ ایام فاطمیہ میں یہاں بات رک رہی ہے، انشاءاللہ کل سے یہاں بات شروع ہوگی پھر کہ شجرہ طیبہ کا تعارف رہتی قیامت تک کے لیے نام سیدہ کے صدقے میں، اور جسے شجرہ طیبہ سمجھ میں آ جائے اسے شجرہ خبیثہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ سے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، آج تک یہ توسل اس طرح سے جاری ہے. میں کیا عرض کروں. کبھی امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت ہے کہ وہ گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے میری ماں فاطمہ الزہرا کے قاتل یاد آ رہے ہیں. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انت اہل للامامہ. اے بیٹا جواد، جو آپ اپنی جدہ پر رو رہے ہیں نا، آپ امامت کے اہل ہیں. یعنی امامت کی اہلیت میں سے ہے فاطمہ پر گریہ کرنا. یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. صدائیں بلند ہو گئیں آپ کی. محرم میں سارا سال گریہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین کے مصائب ہیں، فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں. آج فقرے کو بدل رہا ہوں. آج فاطمہ کے مصائب ہیں، حسین پرسہ لینے کربلا سے آئے. اللہ اکبر. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. علماء اس روایت کو پڑھتے ہیں نا کہ امام صادق کے سامنے مصائب ہو رہے تھے. ابو بصیر کا شانہ ہلایا، کہا تو روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا میرا رومال تر ہے، میں رو رہا ہوں. کہا ہمارے غم میں ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہو جائے. کیا کہنا آپ کی صداؤں کا. ابن وہب کہتے ہیں کہ میں امام صادق کی خدمت میں پہنچا، مولا سجدے میں تھے. طویل روایت ہے کہ میں نے سنا دعا فرما رہے تھے، مولا وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں. وارحم تلک الخدود، تو ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے. جن کے رنگ بدل گئے. اللہ اکبر. ہم پر گریہ کرتے کرتے رنگ بدل گئے. یا اللہ. تو بی بی کے غم میں رونے کے لیے خاص انداز ہے. آپ کی صدائیں بلند ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں. آیت اللہ میلانی کے پاس ایک جرمن فیملی آئی تھی. اس جرمن فیملی نے آ کے کہا کہ ہم اسلام شیعت قبول کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. اب جو اس جملے پر بھی ایام فاطمیہ میں نہ رو سکے وہ کب روئے گا؟ یا سیدہ، آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو بی بی. سادات کرام تشریف فرمائیں. آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا ذکر کہ میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. اچھا جانتے ہیں نا، آج مجھے نہیں معلوم میڈیکل سائنس کا کیا ہے، اس زمانے میں کہتے ہیں اگر جسم کی کوئی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے آپ پلاسٹر کرتے ہیں جڑ جاتی ہے، لیکن کسی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں وہ زمین گیر ہو جاتا ہے زندگی بھر. کہتا ہم نے طبیبوں کو دکھلا دیا، سب نے کہا کوئی علاج نہیں.
زندگی بھر ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک سیدہ ایرانی خاتون کام کرتی تھیں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ شیعہ ہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ سیدانی ہیں. بس فقط وہ آئیں ہمارے پاس اور ایک دن ہم سے آ کے کہا کہ آپ نے دنیا کے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے, میرے پاس بھی ایک طبیب ہے, اگر ان سے دعا مانگ لیں مصلحت میں ہوگا شفا مل جائے گی. تو انہوں نے کہا اس طبیب کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ کہا کہیں نہیں جانا, یہیں بستر پر رہ کر یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہتے رہو. اب جملہ سننا بہت روئیں گے. انہوں نے پوچھا کیا اس طبیب کا کوئی ہدیہ بھی ہے؟ کہا ہدیہ کوئی نہیں ہے, فقط اتنا یاد رکھنا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ویسے در و دیوار کے درمیان آ کر اس زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں. جو حاجت مند آئے ہیں یہاں پر فاطمہ زہرا کے صدقے میں مانگ لینا, خدا کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم فاطمہ الزہرا کے, سوائے غم حسین کے. اس جوان بچی نے کہنا شروع کیا یا زہرا یا زہرا. اس سیدانی نے جا کر کہتی ہے میں نے حجرے کے کونے میں جا کر کہا اے مادر گرامی, میں نے انہیں آپ کے نام کی راہ دکھلائی ہے, میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا. بس حجرے میں نور بلند ہوا. وہ جوان بیٹی کہتی ہے ایک معظمہ نے مجھ سے کہا تو بلند ہو جا. میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے, میں نہیں اٹھ سکتی. کہ میں فاطمہ الزہرا تجھے حکم دیتی ہوں بلند ہو جا. عزیزو ابھی تو مسائل شروع نہیں ہوئے. اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی جب یہ پڑھا جائے کہ سیدہ جب دیوار کے درمیان تھی, کوئی شقی دروازے کو دبا رہا تھا. سیدہ نے کہا فخذینی فضا, اے فضا مجھے سنبھال لینا, میرا محسن مار دیا گیا. الا ما قد قتل فی بطن احشائی, جو میرے بطن میں تھا وہ قتل ہو گیا. تاریخ سے جملہ پڑھ رہا ہوں. دیکھو عجب مظلومیت ہے سیدہ کی یتیمی میں اور سکینہ کی یتیمی میں بڑی شباہت ہے. جب فاطمہ یتیم ہوئی تھی بابا رخصت ہو گئے, کوئی پرسہ دینے نہیں آیا تھا فاطمہ کو. لوگ آ کر علی سے کہتے تھے سیدہ بہت روتی ہے, یا کہو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یا فاطمہ کو رونے نہیں دیا گیا یا سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا. باپ کے بعد فاطمہ کا گھر چل رہا تھا, سکینہ کا دامن چل رہا تھا. اب ایک جملہ کہوں گا کلیجہ کٹ جائے گا معاف کرنا. باپ کے بعد فاطمہ نے تماچا مدینہ میں کھایا. باپ کے بعد فاطمہ نے تماچا کھایا مدینہ میں, اللہ اکبر. سکینہ نے تماچا کھایا کربلا میں, اللہ اکبر. ایک شباہت اور بڑی عجیب ہے, دونوں کو غسل دیتے ہوئے جو سمجھ گئے وہ یا زہرا کہہ کے رونا. جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے بی بی زینب فرماتی ہیں میرے بابا نے چیخ ماری, علی بابا سے بلند روتے رہے. اب یہ زبان حال پڑھ رہا ہوں. بی بی نے پوچھا ہوگا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان. زہرا نے زخم علی سے بھی چھپایا. دل کرتا ہے زینب نے گریہ کیا ہوگا, لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا تھا, تجھے کربلا سے کوفہ سے شام کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑے. اللہ اکبر.
عجب روحانیت ہے، عجب معنویت ہے آپ کے گریے کا صدقہ ہے عزیزوں۔ ایک سکینہ کو غسل دیتے ہوئے غسالہ ضبط نہیں کر پائی تھی، کہتی تھی مظلومہ ہے، آپ کی بیٹی بھی مظلومہ ہے، فاطمہ بھی مظلومہ ہے، سکینہ بھی مظلومہ ہے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ایک اور شباہت بھی ہے، کل شہادت پڑھوں گا بی بی کی انشاءاللہ، روایت پڑھوں گا۔ ایک اور شباہت بھی ہے، جب حسین شہید ہو رہے تھے نا تو ماں بھی وہاں موجود تھی اور بیٹی در خیمہ پر تھی، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے قم کے ایک بزرگ عالم سے روایت سنی ہے، جب حسین کی شہادت تھی نا، دیکھو زیارت ناہیہ میں ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ جس سینے کو فاطمہ چوما کرتی تھی اس سینے پر شمر بیٹھ گیا تھا۔ قابض لشیبتک، اس نے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا۔ فضربتن من ضربتن، 13 ضربتیں حسین کو لگی، ملائکہ آسمان دیکھ رہے تھے، پہلی ضربت لگی ملائکہ دور ہو گئے، پروردگار یہ منظر نہ دیکھا جائے گا، اور ضربتیں لگی، آدم علیہ السلام بلند ہوئے، پروردگار نہ دیکھا جائے گا، پھر ضربتیں لگی، ابراہیم اور موسیٰ اٹھ گئے، یہاں تک ایک ضربت لگی، محمد مصطفیٰ بلند ہوئے۔ خدا حسین کا واسطہ گریہ نہ تھامنا، میں آ رہا ہوں فاطمہ الزہرا تک۔ ایک اور ضربت لگی، مصطفیٰ اٹھے، پروردگار میرا نواسہ ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، حد یہ کہہ لیا، مرتضیٰ بلند ہوئے، پروردگار میرا حسین مارا جا رہا ہے، علی سے نہ دیکھا جائے گا، بس حسین کی صدا آئی، اماں اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا۔ یہ سن لیا فاطمہ کی گود میں حسین ذبح ہوئے۔ جب زلزلہ واپس پلٹا، 4 سال کی بچی نکلی، پوچھا یا جوادو اسقیا ابی ام قتلت شانا، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا؟ یا پیاسا ذبح کیا؟ حسین کربلا میں پامال ہوئے، فاطمہ مدینہ میں در و دیوار بس عزیز و دم نہیں رہا۔ آج شب بود توسل کی رات ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے، یہ وہ وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ سب مل کے کہنا یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا۔ ایک جملہ کتاب میں ہے بی بی کے مصائب میں، علماء کرام تشریف فرما ہے، سادات کرام ہے، ان سے مطلب پوچھئے گا۔ اسارہا، اسارہ کہتے ہیں نچوڑ دینا، فاطمہ کو جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان نچوڑ دیا گیا۔ ایک میخ تھی جو فاطمہ کے سینے پر پیوست ہوئی۔ یا علی ابن ابی طالب، اے مولا 1400 برس بعد سننا مشکل ہے، اللہ جانے علی ابن ابی طالب نے کیسے صبر کی۔ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد
يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام فاطمہ پر یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، تھوڑا سا اور مل کے یا وجیہت اشفعی لنا.